ایک جلیل القدر صحابی، رسول اللہ کے چچا زاد بھائی، علم دین کے سمندر، تقوی و طہارت کے پیکر، دن کو روزہ اور رات کو عبادت گداز، سحر کے وقت مغفرت کے طلبگار، اللہ کے ڈر سے یوں زارو قطار رونے والے کہ آنسوں کی جھڑی لگ جاتی۔ یہ ہیں امت محمدیہ میں کتاب الہی کے رموز و اسرار کو سب سے زیادہ جاننے والے اور مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہجرت سے 3 سال پہلے پیدا ہوئے، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت ان کی عمر صرف 13 سال تھی۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں 1660 احادیث زبانی یاد تھیں، جنہیں امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ جب یہ پیدا ہوئے تو والدہ ماجدہ گود میں لے کر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ نے اپنے لعاب دہن سے گھٹی دی۔ اس طرح ان کے پیٹ میں سب سے پہلے جو چیز اتری وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب مبارک تھا، اور اس کے ساتھ ہی تقوی و طہارت، حکمت و دانش، فصاحت و بلاغت جیسے اوصاف ان کے خون میں رچ بس گئے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان برحق ہے، جس کو حکمت و دانش عطا کی گئی ہو اسے خیر کثیر سے نوازا گیا۔ ابھی اس ہاشمی بچے نے ہوش سنبھالا ہی تھا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے انہیں وقف کر دیا گیا۔ سفر و قیام میں آپ کے ساتھ رہتے، جب آپ وضو کا ارادہ کرتے تو فوراً پانی لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوتے۔ جب آپ نماز شروع کرتے تو یہ بھی آپ کے قریب ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے۔ دوران سفر کئی مرتبہ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا، غرض یہ کہ ہر دم آپ کی خدمت کے لیے تیار رہتے۔ انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حساس دل، پاکیزہ ذہن اور مضبوط یادداشت عطا کی کہ دور حاضر کے جدید ترین ریکارڈنگ کے آلات بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اپنے متعلق بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کا ارادہ کیا تو میں نے فوراً پانی آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ میری خدمت کرنے پر بہت خوش ہوئے۔ جب آپ نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے مجھے بھی اپنے ساتھ نماز پڑھانے کا اشارہ کیا۔ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کی بجائے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ارشاد فرمایا، عبداللہ تم میرے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ میں نے عرض کی، حضور آپ کی عزت و احترام اور عظمت و جلال کی بنا پر آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کی تاب نہ لا سکا۔ آپ نے میری یہ بات سن کر آسمان کی طرف اپنے ہاتھ بلند کیے اور دعا کی، الہی عبداللہ کو حکمت و دانائی عطا فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو قبول کر لیا اور اس ہاشمی نوجوان کو ایسی حکمت و دانش عطا فرمائی جس کی بنا پر آپ بڑے بڑے حکماء اور دانشوروں پر بڑائی حاصل کر گئے۔ ہر قاری کے دل میں یہ خیال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا واقعہ معلوم ہو جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حکمت و دانش کا ثبوت پہنچاتا ہو۔ تو لیجئے ایک دلچسپ واقعہ پیش خدمت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کے آپس میں اختلافات میں جب بہت سے لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ چھوڑ گئے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت علی سے کہا، امیر المومنین مجھے ان لوگوں سے بات کرنے دیں جنہوں نے آپ سے بغاوت کی۔ آپ نے فرمایا، مجھے خطرہ ہے کہیں یہ لوگ آپ کو نقصان نہ پہنچائیں۔ میں نے کہا، آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ یہ ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے۔ پھر میں ان کے پاس گیا۔ وہ لوگ عبادت میں مصروف تھے۔ ان لوگوں نے مجھے دیکھتے ہی شوق بھرے انداز میں خوش آمدید کہا اور میرے آنے کا مقصد پوچھا۔ میں نے کہا، آج میں آپ سے ایک ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ ان میں سے چند ایک نے کوئی دلچسپی نہ لی، لیکن اکثریت نے پوری توجہ سے میری بات سننے کا شوق ظاہر کیا۔
میں نے ان سے پوچھا مجھے یہ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی جگر کے ٹکڑے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر اور اسلام قبول کرنے میں پہل کرنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آپ لوگوں کو کیا شکوہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہمیں ان کے خلاف 3 بنیادی اعتراضات ہیں۔ پوچھا کون کون سے؟ انہوں نے کہا ہمارا پہلا اعتراض یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے دین میں انسانوں کو حاکم بنا دیا ہے۔ ہمارا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے امیر معاویہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جنگ کی، لیکن نہ تو مال غنیمت لوٹا اور نہ انہیں قیدی بنایا۔ ہمارا تیسرا اعتراض یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے نام سے امیر المومنین کا لقب ہٹا دیا، حالانکہ مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور انہیں اپنا امیر مانا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے اعتراضات سننے کے بعد ان سے کہا اگر میں قرآن و سنت کی روشنی میں ان اعتراضات کا حل پیش کروں تو کیا آپ تسلیم کر لیں گے؟ سب نے ایک زبان کہا بالکل، ہم بخوشی تسلیم کر لیں گے۔ میں نے جواب دیتے ہوئے کہا تمہارا پہلا اعتراض یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے دین میں انسانوں کو حاکم بنایا ہے۔ کیا آپ لوگوں کی نظر سے قرآن مجید کی یہ آیت گزری ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا ہو اس کے ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے اس کے بدلہ دینا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں 2 عادل آدمی کریں گے۔ میں اللہ کو گواہ بنا کر تم سے پوچھتا ہوں کہ انسان کی جان و مال کی حفاظت کے لیے انسان کو حاکم بنانا زیادہ بہتر ہے یا ایک خرگوش کی جان بچانے کے لیے انسان کو حاکم بنانا بہتر ہے؟ یہ دلیل سن کر سب نے کہا بلا شبہ انسان کی اصلاح اور جان و مال کی حفاظت کے لیے کسی انسان کو حاکم مقرر کرنا زیادہ ضروری ہے۔ آپ نے پوچھا اس دلیل کے مطابق کیا تم اپنے پہلے اعتراض سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہو؟ سب نے کہا بالکل، ہمارا پہلا اعتراض ختم ہوا، ہم سب اس سے دستبرداری کا اعلان کرتے ہیں۔ تمہارا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جنگ کی، لیکن نہ مال لوٹا اور نہ انہیں قیدی بنایا۔ مجھے یہ تو بتاؤ کیا تم اپنی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو قیدی بنانا پسند کرو گے؟ اگر تم ہاں میں جواب دو گے تو کفر کرو گے، اور اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ماں ہونے کا انکار کرو گے تو پھر بھی کفر کرو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہیں اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ اب تم اپنے لیے جو چاہو پسند کرو۔ یہ سن کر انہوں نے اپنی نگاہیں جھکا لیں۔ میں نے پوچھا کیا تم اپنے دوسرے اعتراض سے دستبردار ہونے کے لیے دلی طور پر آمادہ ہو؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا جی ہاں، ہم دوسرے اعتراض سے بھی دستبرداری کا اعلان کرتے ہیں۔ میں نے کہا رہا تمہارا یہ اعتراض کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے نام سے پہلے امیر المومنین کا لقب ہٹا دیا ہے۔ آپ سب لوگوں کو یاد ہوگا کہ صلح حدیبیہ میں جب صلح نامہ تیار ہو گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیچے یہ لکھ دیا جائے کہ اس دستاویز پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتفاق کا اظہار کیا ہے۔ مشرکین نے کہا اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کر لیتے تو آج بیت اللہ میں داخلے سے نہ روکتے۔ یہی تو اب سے ہمارا بنیادی اختلاف ہے۔ آپ اپنا نام محمد بن عبداللہ لکھیں۔ آپ نے مشرکین کا مطالبہ مانتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا بخدا میں اللہ کا رسول ہوں، تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کے الفاظ مٹا دیے۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد میں نے حاضرین سے پوچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کے الفاظ مٹا دیے تو اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے نام سے
امیر المومنین کا لقب ہٹا دیا تو شرن کیا غلط کیا؟ یہ دلیل سن کر حاضرین نے میری بات مانتے ہوئے اپنے سر چکا لیے۔ میں نے ان کو دیکھ کر کہا، معلوم ہوتا ہے آپ لوگ اس اعتراض سے بھی دست بردار ہو چکے ہو۔ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، ہاں ہم اس اعتراض سے دست برداری کا اعلان کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ ملاقات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں بہت مفید ثابت ہوئی۔ آپ کی مضبوط گفتگو سے متاثر ہو کر 20,000 افراد دوبارہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج میں شامل ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے حصول علم کے لیے بہت محنت کی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشمہ علم سے جی بھر کر سیراب ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حصول علم کے لیے علماء صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف رجوع کیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب مجھے یہ اطلاع ملتی کہ فلاں صحابی کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث ہے تو میں دیر کیے بغیر اس کے گھر پہنچتا، دہلیز پر چادر بچھا کر بیٹھ جاتا۔ ہوا سے مٹی اڑ اڑ کر مجھ پر پڑتی، لیکن میں صاحب علم کا احترام کرتے ہوئے ان کے آرام میں خلل ڈالنا مناسب نہ سمجھتا۔ جب وہ خود اپنے گھر سے باہر آتے اور مجھے اپنی دہلیز پر بیٹھا ہوا دیکھتے تو اچانک پکار اٹھتے، عبداللہ آج آپ یہاں کیسے؟ آپ نے مجھے پیغام بھیج دیا ہوتا، میں خود آپ کے پاس آ جاتا۔ میں جواب میں کہتا، میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ پیاسا چشمے کے پاس آتا ہے، نہ کہ چشمہ پیاسے کے پاس۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اپنے اساتذہ کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ علماء و صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی آپ کے ساتھ بہت شفقت و محبت سے پیش آتے، جیسا کہ کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، جنہیں قضاء و فقہ، قرات و علم وراثت میں عبور حاصل تھا، جب کہیں جانے کے لیے اپنی سواری پر بیٹھنے کا ارادہ کرتے تو یہ ہاشمی نوجوان حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان کے سامنے ادب و احترام کی تصویر بن کر یوں کھڑا ہو جاتا جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے باادب کھڑا ہوتا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے، عبداللہ ایسے نہ کیا کرو۔ آپ فرماتے، ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ اپنے اساتذہ کی عزت کریں۔ یہ سن کر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ذرا اپنا ہاتھ تو مجھے دکھائیں۔ آپ نے ہاتھ ان کی طرف بڑھایا تو انہوں نے اسے چوم لیا اور ارشاد فرمایا کہ ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں اور محبت کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ میدان علم کے ایسے بلند مقام پر فائز ہوئے جسے دیکھ کر کبار علماء صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حیران رہ گئے۔ حضرت مسروق بن اجدہ، جنہیں تابعین میں بہت بلند مقام حاصل ہے، ان کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو دیکھتا تو اچانک خود بخود پکار اٹھتا کہ آپ سب لوگوں سے زیادہ حسین ہیں۔ جب آپ کی گفتگو سنتا تو یہ کہنے پر مجبور ہوتا کہ آپ سب سے بڑھ کر فصیح و بلیغ ہیں، اور جب آپ کوئی حدیث بیان کرتے تو آپ کی عالمانہ گفتگو سن کر یہ رائے قائم کرنے پر مجبور ہو جاتا کہ آپ اس دور کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حصول علم کی منزلیں طے کر لینے کے بعد لوگوں کو تعلیم دینے میں پوری طرح مصروف ہو گئے۔ آپ کا گھرانہ عوام کے لیے ایک بہت بڑی جامع کا درجہ اختیار کر گیا۔ البتہ جامع ابن عباس اور موجودہ دور کی جامعات میں یہ فرق ہے کہ آج کے دور کے جامعات میں سینکڑوں اساتذہ کی خدمت حاصل کی جاتی ہے، جبکہ جامع ابن عباس کا دار و مدار صرف ایک استاذ پر تھا، اور وہ تھے مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو علم کے جس بلند مقام پر فائز دیکھا، اگر قریش اس پر فخر کریں تو بلا شبہ ان کے لیے یہ باعث فخر ہے۔ میں نے ایک روز دیکھا کہ بہت سے لوگ
آپ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ لوگ اتنے زیادہ تھے کہ راستے تنگ پڑ گئے۔ میں نے آپ کو اس صورتحال سے آگاہ کیا تو میری بات سن کر ارشاد فرمایا، پانی لاؤ۔ میں نے پانی آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے وضو کیا اور مجھ سے کہا کہ مجمع میں اعلان کر دو کہ جو لوگ قرآن مجید کے الفاظ و حروف کے متعلق سوال کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے وہ اندر تشریف لائیں۔ میں نے باہر جا کر یہ اعلان کیا تو مجمع میں سے کچھ لوگ اندر داخل ہوئے، جس سے گھر کا صحن بھر گیا۔ آپ نے ہر ایک کے سوال کا تسلی بخش جواب دیا۔ جب وہ مطمئن ہو گئے تو آپ نے فرمایا، اب اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے جگہ بنا دو۔ وہ باہر آ گئے۔ پھر آپ نے مجھے حکم دیا کہ اب یہ اعلان کرو کہ جو حضرات قرآن مجید کی تفسیر کے متعلق سوال کرنا چاہتے ہیں اندر تشریف لے آئیں۔ میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے باہر اعلان کر دیا۔ کچھ اور لوگ اندر آ گئے، جس سے گھر کا صحن بھر گیا۔ آپ نے ان کے ہر سوال کا تسلی بخش جواب دیا۔ جب وہ مطمئن ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے راستہ بنا دو۔ وہ اٹھ کر باہر چلے گئے اور مجھے حکم دیا کہ اب یہ اعلان کر دو کہ جو لوگ حلال و حرام کے متعلق کچھ پوچھنا چاہتے ہیں وہ اندر تشریف لے آئیں۔ یہ اعلان سن کر کچھ لوگ اندر آئے، جس سے کمرہ اور صحن بھر گیا اور آپ نے ہر ایک کے سوال کا تسلی بخش جواب دیا۔ جب وہ مطمئن ہو گئے تو آپ نے فرمایا، اپنے بھائیوں کے لیے جگہ خالی کر دو۔ وہ اٹھ کر باہر نکل گئے۔ پھر مجھے حکم دیا کہ اب یہ اعلان کرو کہ جو لوگ وراثت کے متعلق کچھ پوچھنا چاہتے ہیں وہ اندر آ جائیں۔ میرا یہ اعلان سن کر اتنے لوگ اندر آئے کہ گھر کا صحن بہت زیادہ بھر گیا۔ آپ نے ہر ایک کے سوال کا تسلی بخش جواب دیا۔ جب وہ مطمئن ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ اب اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے موقع دو۔ وہ باہر آ گئے اور مجھے یہ حکم دیا کہ اب یہ اعلان کرو کہ جو لوگ اشعار اور کلام عرب کے غریب الفاظ کے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں وہ اندر آ جائیں۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ اعلان سن کر اتنے لوگ اندر آئے کہ صحن بھر گیا۔ آپ نے ہر ایک کے سوال کا تسلی بخش جواب دیا۔ میدان علم میں یہ ایک حیرت انگیز واقعہ ہے کہ خاندان قریش حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی اس عالمانہ شان پر جتنا بھی فخر کرے کم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ لوگوں میں علم حاصل کرنے کی بہت تڑپ ہے تو ان کے لیے باقاعدہ ایسا پروگرام ترتیب دیا جس سے آپ کے دروازے پر لوگوں کا زیادہ ہجوم بھی نہ ہو اور انہیں دینی علوم سے فیضیاب بھی کیا جائے۔ لہٰذا آپ نے ہفتے میں ایک دن صرف تفسیر قرآن کے لیے، ایک دن صرف فقہ کے لیے، ایک دن معاصی کے لیے، ایک دن شعر و شاعری کے لیے اور ایک دن تاریخ عرب کی تدریس کے لیے مخصوص کر دیا۔ آپ کی مجلس میں اگر کوئی عالم آ کر بیٹھتا تو آپ اس کے ساتھ انتہائی عاجزی اور تواضع سے پیش آتے۔ اگر کوئی سائل سوال کرتا تو اسے تسلی بخش جواب دیتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو اپنی عالمانہ حیثیت اور بے شمار خوبیوں کی بنا پر باوجود اپنی چھوٹی عمر کے خلفائے راشدین کا مشیر خاص ہونے کا شرف حاصل تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اگر کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا تو آپ اسے حل کرنے کے لیے کبار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بلاتے۔ وہاں ان کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بھی دعوت دیتے۔ جب آپ تشریف لاتے تو انہیں اپنے قریب بٹھاتے اور پیار بھرے الفاظ میں اظہار خیال کرتے کہ آج ہمیں ایک مشکل مسئلہ پیش آیا ہے، میرے خیال میں آپ ہی اس مشکل مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ ایک مجلس میں تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اس رویے پر اعتراض بھی کیا گیا کہ کبار صحابہ کی موجودگی میں ایک کم عمر صحابی کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ آپ نے اعتراض کے جواب میں ارشاد فرمایا، یہ ایک علم میں مضبوط، فصیح البیان اور صاحب عقل و دانش نوجوان ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جب کبھی لوگوں کی تعلیم و تربیت کی طرف متوجہ ہوتے تو عوام کو نظر انداز نہ کرتے بلکہ ان کی تربیت کے لیے بھی وعظ و ارشاد کی محفل لگاتے۔ آپ
کسی گناہ کرنے والے کو مخاطب کر کے یوں ارشاد فرماتے، اے گناہ کرنے والے، گناہ کرتے وقت تیرا خوش ہونا اس گناہ سے کہیں بڑا جرم ہے۔ گناہ کرتے وقت تو لوگوں سے تو خوف زدہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے خوف سے تیرا دل خالی ہوتا ہے۔ گناہ کرنے میں کامیاب ہو جائے تو خوش ہوتا ہے، اگر ناکام رہے تو بہت افسوس کرتا ہے۔ یاد رکھ، یہ ایک خطرناک اخلاقی بیماری ہے۔ اے گناہ کرنے والے، کیا تو جانتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو جسمانی و مالی اذیت میں کیوں مبتلا کیا گیا؟ وہ صرف اس لیے کہ ایک غریب و مسکین شخص نے درخواست کی تھی کہ مجھے ظالموں کے چنگل سے آزاد کرایا جائے، اور آپ نے اس کی مدد نہیں کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے قول و فعل میں کامل یکسوئی پائی جاتی تھی، جو کہتے اس کے مطابق ان کا عمل بھی ہوتا۔ لوگوں کو منکرات سے روکتے، اکثر اوقات دن کو روزہ رکھتے اور رات کو عبادت میں مصروف رہتے۔ حضرت عبداللہ بن ابی ملکیہ بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ مجھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تک سفر کرنے کا اتفاق ہوا۔ جب ہم کسی جگہ پڑاؤ کرتے تو آپ آدھی رات تک عبادت کرتے رہتے، جبکہ دوسرے ہم سفر تھکاوٹ سے چور ہو کر نیند کی آغوش میں چلے جاتے۔ میں نے ایک رات دیکھا کہ آپ بار بار یہ آیت پڑھ رہے ہیں اور زارو قطار رو رہے ہیں، وہ موت کی جان کئی حق لے کر آ پہنچی، یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ آپ اس رات مسلسل یہی آیت طلوع فجر تک پڑھتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ علم و تقوی کے معیار پر پورے اترنے کے ساتھ ساتھ حسن و جمال کے پیکر تھے۔ اللہ کے ڈر سے رات بھر روتے رہتے۔ آپ کے صاف شفاف رخساروں پر لگاتار آنسو اس طرح بہتے جیسے موتیوں کی لڑی ہو۔ بلا شبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ علم و تقوی کے اعلیٰ و عرفہ مقام پر فائز تھے۔ ایک دفعہ حضرت معاویہ حج کے لیے تشریف لائے اور اتفاقاً اس سال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بھی حج کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ حالانکہ حضرت معاویہ خلیفہ وقت تھے، آپ کے ساتھ حکومت کے کارندے بھی تھے، لیکن عوام کا ہجوم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے ارد گرد ہوتا۔ یہ شان و عظمت آپ کو علمی مقام کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ عمر بھر لوگوں کو علم و دانش اور تقوی و طہارت کا درس دیتے رہے، یہاں تک کہ آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 71 برس تھی۔ حضرت محمد بن حنفیہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، جس میں جلیل القدر صحابہ کرام اور تابعین کرام نے شرکت کی۔ جب آپ کو قبر میں اتارا جا رہا تھا تو غیب سے آواز آ رہی تھی، اے اطمینان والی روح، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس طرح کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے خوش۔ بس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں چلے جا۔